بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا کیسا ہے؟ یعنی نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا، بعض حضرات نہانے سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں، پھر نہانے کے بعد بھی وضو کرتے ہیں، یہ سب کیسا ہے؟ میں انشاءاللہ بالکل تفصیلی بات رکھوں گا یہاں پر، اور مسئلے کی مکمل وضاحت کروں گا، اور ایک ایک جز کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے مسئلہ سمجھیں۔ بالکل واضح الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ یقین رکھیں کہ ضرور مسئلہ سمجھ پائیں گے اگر غور و فکر سے سنیں گے۔ مسئلہ بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو الفقہ الاسلامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پہ، رد المحتاج میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پہ دیکھیے، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 صفحہ نمبر 64 پر دیکھیے۔ مسئلہ بالکل لکھا ہے، بالکل کھلے الفاظ میں صاف صاف لکھا ہے مسئلہ۔ مسئلہ سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں بتاؤں گا، اگر ان باتوں کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ پھر بالکل حلوہ ہو جائے گا آپ کے لیے، بالکل آپ یقین رکھیں سمجھ پائیں گے، اور بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد ایک وضو کر لیتے ہیں آپ، وضو کرنے کے بعد جب تک آپ کوئی عبادت مقصودہ، یعنی وہ عبادت جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، جب تک کوئی ایسا عمل آپ کرتے نہیں ہیں تب تک دوسرا وضو کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو وضو آپ کا باقی ہے، پھر اگر آپ بلا ضرورت وضو کریں گے، اب جو وضو کریں گے وہ نیا وضو نہیں ہوگا بلکہ وضو پر وضو ہوگا، لہذا یہ اسراف ہے، پانی کو آپ برباد کر رہے ہیں، پانی کو صرف کر رہے ہیں، اسراف میں داخل ہے۔ لہذا بہرحال یہ دلیل الگ چیز ہے، دلیل میں بعد میں کروں گا، جب بھی جس کی دلیل کی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں۔ تو بہرحال یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وضو آپ ابھی کیے ہیں، اس وضو سے جب تک کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کہ جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے، جب تک کوئی ایسا کام نہیں کریں گے تب تک دوسرا وضو کرنا آپ کے لیے منع ہے۔ یعنی وضو جب ٹوٹا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جب تک آپ دوسرا وضو، مطلب جب دوسرا وضو کریں گے اس صورت میں وضو کے ہوتے ہوئے اور اس وضو سے کوئی عمل آپ کیے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ وضو، دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے، منع ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہاں اور ایک چیز سمجھ لیجئے، اگر آپ کوئی عمل کر لیتے ہیں، ایک وضو کر لیے ہیں، وضو ہو چکا ہے آپ کا، اب وضو کے بعد آپ اگر قرآن اٹھا کر چھو لیتے ہیں، قرآن چھو کر پڑھتے ہیں، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی بھی عمل، ایسا عمل کر لیتے ہیں کہ جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے، جس میں وضو ضروری ہے، تو پھر آپ اگر دوسرا وضو کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں دوسرا وضو۔ تو اب یہاں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ غسل اگر کر رہے ہیں تو غسل میں مکمل اگر آپ صحیح سے غسل کر رہے ہیں، اور سنت کے مطابق غسل کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ سنت کے مطابق غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا کریں، غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا، یہ سنت ہے، جب بھی غسل کریں پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، یہ مسنون ہے اور یہی چاہیے۔ لیکن اگر آپ وضو کرتے بھی نہیں ہیں، صرف غسل کر لیتے ہیں، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ صرف وضو کرتے نہیں ہیں، صرف غسل کرتے ہیں، صرف غسل کیے ہیں، لیکن وضو کے فرائض اگر آپ ادا کر لیے ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ہاتھ کا دھونا، پیر کا دھونا، اگر غسل کرنے میں، نہانے میں یہ 4 اگر آپ ادا کر لیے ہیں، سر میں جو ہے پانی ڈال چکے ہیں، منہ کو اچھی طرح دھو چکے ہیں، ہاتھ اور پیر بھی دھو چکے ہیں، اگر آدمی اچھی طرح سے نہائے گا، غسل کرے گا تو یہ تو ضرور بھی ضرور اس کو ادا کر ہی لے گا، کیونکہ اسے مکمل نہانا ہے۔ تو اب اگر وہ نہا لیتا ہے تو اس میں اس کا وضو بھی ہو گیا، کیونکہ وضو کے فرائض ادا ہو گئے، اب وضو ہو چکا ہے، غسل کر لیا، اب اس کا وضو ہو گیا۔ اب اگر وضو غسل کرنے کے بعد وہ وضو کرے گا، اب کیا ہوا؟
وضو ایک ہو چکا ہے اور اس وضو سے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا ہے کہ جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے. اب جو غسل کرنے کے بعد نہانے کے بعد وضو کرے گا وہ ہو گیا مکروہ وضو. کیوں؟ اس لیے کہ وضو ابھی باقی ہے, اس وضو سے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے, ایسا کام جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے, تو اب وضو پر وضو کر رہا ہے, لہذا اس کے لیے نہانے کے بعد وضو کرنا مکروہ ہوگا. حرام, ناجائز, گناہ کبیرہ نہیں تو, لیکن بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے ایسا کرنا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں, اگر آپ وضو کر لیتے ہیں یا پھر غسل کر لیے ہیں, وضو بھی نہیں کیے, صرف غسل کر لیے ہیں, نہا لیے ہیں مکمل طور پر, اچھی طرح سے غسل کر لیے ہیں, نہا لیے ہیں, اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے ہیں. اب نماز کے لیے جب جائیں گے اب وضو نہیں کریں گے, بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے. اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو وضو نہیں کریں گے, وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو کریں گے. لیکن اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے اور اس وضو سے جو غسل کرنے کا جو وضو ہے, وہ غسل کرنے میں جو آپ کا وضو ہو چکا ہے, اس وضو سے اگر آپ کوئی ایسا کام بھی نہیں کیے ہیں جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اگر جو ابھی آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ وضو کریں گے تو یہ وضو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وضو باقی ہے اور اس وضو سے آپ کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیے ہیں, یعنی عبادت مقصودہ بھی نہیں کیے ہیں, یعنی جو کام بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے وہ کام نہیں کیے ہیں. اب جو آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں یہ وضو پر وضو کر رہے ہیں, لہذا یہ مکروہ ہوگا, لہذا یہ مکروہ ہوگا. سمجھنے والی بات ہے. اگر وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وضو کر لیجئے, کوئی بات نہیں ہے. وضو ٹوٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو نہ کریں. ہاں اگر کوئی عمل کر لیے ہیں بغیر مطلب جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے, جیسے کہ وضو کرنے کے بعد غسل کر کے آنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے ہیں, پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں, اب وضو کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں, ایک ایسا کام کر چکے ہیں تو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ دوبارہ وضو کر کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس وضو سے کوئی ایسا کام نہیں کیے ہیں تو اب اگر آپ وضو کریں گے تو یہ وضو آپ کے لیے منع ہے, مکروہ ہے. لہٰذا مسئلے کو سامنے رکھیں, انشاءاللہ مسئلہ سمجھ پائیں گے. کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں, غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا کریں. اگر غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کیے نہیں ہیں تو اس صورت میں مکمل غسل کرنے کے بعد وضو نہ کریں, بغیر وضو کے ہی آپ نماز پڑھیں, اسی سے آپ کا وضو بھی ہو گیا. جب غسل کرتے ہیں تو اسی سے وضو بھی ہو جاتا ہے, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں میں نے مسئلے کو بالکل وضاحت کر دیا ہے, صاف صاف بیان کیا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, عوام کو بھی سمجھائیں. یہ مسئلہ اکثر حضرات جانتے نہیں ہیں, انہیں بھی بتائیں کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے, جانتے نہیں ہیں, نہا کے آ رہے ہیں پھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وضو کرنا ان کے لیے منع تھا. تو بہرحال نہ سمجھ میں آئے بار بار سنیں تاکہ آپ صحیح مسئلہ سمجھ پائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.